خوبصورت جنت جس پر زوال کوئی نہیں ہے، دنیا پر زوال ہے، جنت پہ زوال کوئی نہیں ہے۔ جس دن سے میرے اللہ نے جنت کو بنایا ہے، حسن ازدادی لأولیائی، ہر روز 5 مرتبہ میرا رب جنت سے خطاب کرتا ہے، ارے جنت خوبصورت ہو جا میرے بندوں کے لیے۔ میرے بھائیو، میں گیا تھا پچھلے اس پورے ہفتے میں کشمیر تھا، نیلم وادی کیل، پھر اوپر ہے اڑنگ ایک کیل، اڑنگ کیل، وہ لفٹ کے ذریعے آگے دریا کراس کرنا ہوتا ہے، پھر پہاڑ پہ پیدل چلنا ہوتا ہے 45-40 منٹ۔ تو لوگ ان کے سانس چڑھ ہوتے ہیں، سانس پھول رہے ہوتے ہیں کہ تھک جاتے ہیں، بار بار بیٹھتے ہیں، پہاڑ پہ چڑھنا ہوتا ہے، یہاں تو سیر کے لیے جاتے ہیں لیکن یہ نہیں پتا کہ آگے دقت ہے تو سانس لینا پڑتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، بار بار بیٹھتے ہیں۔ لیکن جب اوپر اڑنگ میں پہنچ جاتے ہیں تو جو وہ منظر ہے وہ پیچھے کی ساری تکالیف بھلا دیتا ہے۔ تو میں نے فوراً اپنی فیملی سے کہا، بڑے بھائی سے کہا، میں نے کہا بھائی جان یہ چھوٹی سی دنیا کی جنت ہے، اس کو دیکھنے کے لیے کتنی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، تو کیا خیال ہے اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑے گی؟ اللہ کی جنت کو لینے کے لیے خواہشات کو ٹھوکریں مارنی ہوں گی، اللہ کی جنت کو لینے کے لیے شراب کے دام توڑنے ہوں گے، اللہ کی جنت کو لینے کے لیے ظلم کے پیمانے مٹانے ہوں گے، اللہ کی جنت کو لینے کے لیے یہاں سود کی تجارت ختم کرنی ہوگی، اللہ کی جنت کو لینے کے لیے یہاں فساد ختم کرنے ہوں گے، اللہ کی جنت کو لینے کے لیے آنکھوں کی آوارگی کو ختم کرنا پڑے گا، اللہ کی جنت کو لینے کے لیے زنا کے اڈے بند کرنے پڑیں گے، اللہ کی جنت کو لینے کے لیے زبان کو سچ بولنا پڑے گا، اللہ کی جنت کو لینے کے لیے پاک دامن ہونا پڑے گا، اللہ کی جنت کو لینے کے لیے عورتوں کو پردے میں آنا پڑے گا، اللہ کی جنت کو لینے کے لیے ماں باپ کے سامنے جناح ذل سارے پر بچھانے